السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ریاست قطر کی آواز اردو ریڈیو سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ عائشہ مجاہد کی زبانی، اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر ثقافت کی موجودگی میں رمضان کتاب میلے نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا ہے جس کا عنوان ہے قطر میں توانائی کی صنعت کی تاریخ اور ترقی کے مراحل۔ سوڈان میں حتمی سیاسی سمجھوتے پر دستخط ملتوی کر دیے گئے۔ قابض اسرائیلی فورسز نے ایک اور فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ روسی صدر نے اپنے ملک کی نئی خارجہ پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ اور اقوام متحدہ نے ایٹمی جنگ سے بچنے کے لیے ڈائیلاگ اور بات چیت کی اپیل کی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ۔ اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر ثقافت شیخ عبدالرحمن بن حمد آل ثانی کی موجودگی میں رمضان کتاب میلے نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا ہے جس کا عنوان ہے قطر میں توانائی کی صنعت کی تاریخ اور ترقی کے مراحل۔ رمضان کتاب میلہ ان دنوں سلال میں واقع دربسائی کے ہیڈ کوارٹر میں جاری ہے۔ ایک سابق نائب وزیر اعظم و وزیر توانائی و صنعت جناب عبداللہ بن حمد العطیہ نے اس سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے قطر میں ایندھن اور توانائی کے پروان چڑھنے کی پوری کہانی بیان کی ہے۔ اسی طرح رمضان کتاب میلے کے ضمن میں ہی وزارت ثقافت نے وزارت اوقاف و اسلامی امور کے تعاون سے ایک اور سیمینار کا اہتمام بھی کیا ہے جس کا عنوان تھا اسلام میں خاندانی تعمیر و بنا کی اہمیت۔ واضح رہے کہ رمضان کتاب میلے کے اس دوسرے ایڈیشن کا آغاز 30 مارچ کو کیا گیا تھا اور یہ 5 اپریل تک جاری رہے گی۔ اس میں 79 مقامی، عربی اور بین الاقوامی اشاعتی ادارے حصہ لے رہے ہیں۔ قومی اولمپک کمیٹیوں کی یونین انوک کے اول نائب صدر اور قطر اولمپک کمیٹی کے صدر شیخ جوان بن حمد آل ثانی نے اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں قومی اولمپک کمیٹیوں کی یونین انوک کی ایگزیکٹو کونسل کے 87ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اس اجلاس میں موجودہ متعدد مسائل پر بحث کی گئی اور ایسے مناسب حل تلاش کیے گئے جن سے اولمپک تحریک کے فروغ کی برقراری کی ضمانت مل سکے۔ اس کے علاوہ اس اجلاس میں نیشنل اولمپک کمیٹیوں کے درمیان اولمپک سالیڈریٹی کو فروغ دینے اور اسپورٹس ایونٹس کی پائیداری کے نفاذ کی آگہی اور اویئرنیس کی سطح بلند کرنے کے وسائل کا بھی جائزہ لیا گیا، اور اجلاس کے ایجنڈے میں شامل دوسرے موضوعات پر بھی بحث کی گئی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے کیے گئے۔ بین الاقوامی حلقے آج آٹزم بیماری کے بارے میں آگہی کا عالمی دن منا رہے ہیں۔ یہ دن ہر سال 2 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ اس دن اویئرنیس اور آٹزم سے متعلق مختلف معلومات کو عام کیا جاتا ہے تاکہ صورتحال کے شکار لوگوں کی مدد کرتے ہوئے انہیں بھی سوسائٹی کا فعال، اہم اور مفید انسان بنا سکے۔ آٹزم کی ممکنہ علامات میں نسبتاً دیر سے بولنا سیکھنا، دوسرے بچوں کے ساتھ نہ کھیلنا، آنکھوں سے رابطہ نہ کرنا، ہمدردی کا فقدان اور سماجی دستبرداری وغیرہ شامل ہیں۔ قطر آٹزم کے شکار لوگوں پر خصوصی توجہ دیتا ہے تاکہ انہیں ہر سطح پر مناسب ماحول فراہم کیا جا سکے۔ سوڈان میں سیاسی عمل کے سرکاری ترجمان انجینئر خالد عمر یوسف نے اعلان کیا ہے کہ حتمی سیاسی سمجھوتے پر دستخط ملتوی کر دیے گئے ہیں، اور اس التوا کی وجہ ترجمان کے بقول یہ ہے کہ کچھ مسائل پر ابھی اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ خالد یوسف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ عمومی فریم اور لے آؤٹ اور سہ رکنی سسٹم کے سمجھوتے پر دستخط کرنے والی سول اور فوجی شخصیتوں کا ایک اجلاس قصر جمہوری میں منعقد کیا جائے گا جس میں حتمی سیاسی سمجھوتے پر دستخط کی تاریخ طے کی جائے گی۔ مقبوضہ القدس میں مسجد اقصی کے قریب آج صبح فجر کے وقت قابض اسرائیلی فورسز نے ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔
اور اسے شہید کرنے کے بعد قابض فورسز نے شہر القدس کا پرانا حصہ مکمل طور پر بند کر دیا۔ فلسطینی پریزیڈنسی نے قابض اسرائیل کو مسجد اقصی کے خلاف اس کے اقدامات کی شدت میں اضافے پر متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ سرزمین میں دھماکہ خیزی سے بچنے کے لیے قابض کو اپنے اقدامات میں کمی لانا ہوگی۔ فلسطینی پریزیڈنسی کے ترجمان نبیل ابوردینہ نے مسجد اقصی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں قابض انتظامیہ کی جانب سے لائی گئی شدت میں اضافے کی مذمت کی ہے۔ دری اثنا فلسطینی تحریکوں اور گروپوں نے فلسطینی مسلمانوں سے اپیلیں کی ہیں وہ کہ مسجد اقصی کا رخ کریں اور وہاں رک کر اعتکاف کریں۔ دوسری جانب بین الاقوامی عدالت انصاف نے تنظیم اسلامی تعاون کو یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ مشرقی القدس سمیت مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں اسرائیلی قابض اینٹائٹی کی پالیسیوں اور کارروائیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے قانونی حالات و اثرات کے بارے میں کیے جانے والے مشاورتی اقدامات میں شریک ہو۔ عدالت نے فیصلہ تنظیم اسلامی تعاون کی درخواست پر دیا ہے، جبکہ اس سے پہلے گزشتہ مبینہ عرب لیگ کی درخواست پر اسی طرح کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ یوکرین جنگ سے متعلقہ صورتحال کے بارے میں یہ خبر کہ روسی صدر ولاڈیمیر پوٹین نے روس کی خارجہ پالیسی کی نئی حکمت عملی اور اسٹریٹجی کی منظوری دے دی ہے اور اس کے لیے متعلقہ فرمان پر دستخط کر دیے ہیں۔ صدر پوٹین نے روسی قومی سلامتی کی کونسل کے مستقل ممبروں کے ساتھ ہونے والے ایک اجلاس میں کہا ہے کہ بین الاقوامی زندگی میں آ جانے والی بنیادی تبدیلیوں کی وجہ سے مرکزی اسٹریٹجی کی دستاویزات میں تبدیلی ضروری ہو گئی تھی اور اس میں روسی خارجہ پالیسی کی نئی حکمت عملی بھی شامل ہے جو سفارتی سرگرمیوں کے اصولوں، مہموں اور اولین اہمیت کے موضوعات کا تعین کرتی ہے۔ دوسری جانب شہر بوچا سے روسی فوجوں کے انخلاء کی پہلی سالگرہ کے موقع پر یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے بقول روسی شر کو شکست سے دوچار کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک اس شہر میں قتل عام کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، جبکہ یہ قتل عام ان کے بقول روسی فوجوں کے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ ادھر بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے اعلان کر دیا ہے کہ روس، جس نے ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیار ان کے ملک میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ اگر ضرورت پڑ جائے تو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک مار کرنے والے ایٹمی میزائل بھی ان کے ملک میں رکھ سکتا ہے۔ ان حالات میں ہتھیاروں میں کمی کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کی نمائندہ اعلیٰ ایزوبی ناکامٹسو فوری طور پر ایسی کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے جن کے ذریعے مغرب اور ماسکو کے درمیان حالات کو پرسکون بنایا جائے تاکہ ایٹمی ٹکراؤ سے بچا جا سکے۔ ادھر امریکی انتظامیہ نے انکشاف کیا ہے کہ وہ اس اعلان کی تیاری کر رہی ہے کہ یوکرین کو $2.5 ارب مالیت کی نئی فوجی امداد دی جائے گی اور اس میں فضائی نگرانی کے راڈار، ٹینک شکن میزائل اور ایندھن لے جانے والے ٹینکر شامل ہوں گے۔ امریکہ کی جنوبی ریاست ارکنساس کے قصبے لٹل راک میں زبردست سمندری طوفان آیا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق 600 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ قصبے کے میئر فرانک سکوٹ نے بتایا ہے کہ انہوں نے ریاست کی گورنر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکی نیشنل گارڈ کی مدد طلب کر لیں۔ ادھر ایکواڈور میں وہاں کے جنوبی شہر الوسی میں لینڈ سلائڈنگ کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد 23 ہو گئی ہے اور امدادی ٹیمیں لاپتہ افراد کو تلاش کر رہی ہیں۔ 67 اشخاص ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اور اب کچھ اقتصادی خبریں۔ وزارت مواصلات نے کہا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی بسوں کے انفراسٹرکچر کا پروگرام 5 اہم مقاصد کی تکمیل کے لیے کام کر رہا ہے، جن میں سر فہرست مقصد قطر کے اس مقام کو فروغ دینا ہے کہ وہ ماحول دوست الیکٹرک بسوں کے استعمال میں تمام ملکوں میں لیڈنگ پوزیشن پر رہے۔
وزارت مواصلات نے مزید کہا ہے کہ اس پروگرام کے تحت اب اگلے مرحلے میں اس ٹرانسپورٹ کو استعمال کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ منصوبہ بندی و شماریات کی اتھارٹی اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے تعاون سے پائیداری سے متعلق 2030 کے منصوبے کو قطر کی تیسری قومی ترقیاتی حکمت عملی میں ضم کرنے سے متعلق ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا ہے، جس میں ملک میں کام کرنے والے اقوام متحدہ کے تمام فنڈز، پروگراموں اور ایجنسیوں نے بھی شرکت کی ہے۔ قطر سینٹرل بینک نے 5.25 کی واپسی کی بنیاد پر 1 ارب ریال کے ٹریجری بلز جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قطر سینٹرل بینک کی ویب سائٹ پر شائع کردہ بیانات کے مطابق ان بلز کے اجرا کی مدت 1 ہفتہ ہوگی کہ یہ 6 اپریل 2023 کو واجب الادا ہوں گے۔ وزارت انصاف میں 19 مارچ سے 23 مارچ تک ریئل اسٹیٹ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ سیلز کانٹریکٹس میں ٹریڈنگ کا حجم 284 بلین ریال سے تجاوز کر گیا ہے۔ سیلز آپریشن کا زور دوحہ، الریان، الوقرہ، الخور، الذخیرہ، الزعائن، سلار اور الشمال میں رہا۔ برادر ملک سعودی عرب اس سال دسمبر کے مہینے میں دارالحکومت ریاض میں ریئل اسٹیٹ ورلڈ فیڈریشن کے ریئل اسٹیٹ لیڈرز کی 42ویں سربراہ کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ یہ سربراہ کانفرنس اس شعبے کا سب سے بڑا سالانہ اجتماع شمار ہوتی ہے، جس میں ریئل اسٹیٹ کی سب سے بڑی شخصیتوں کے ساتھ پوری دنیا سے ریئل اسٹیٹ کی کمپنیوں کے CEO شرکت کرتے ہیں۔ جاپان کی وزارت اقتصادیات و تجارت نے اب روس کو صنعتی پروڈکٹس کی وسیع رینج کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ان پروڈکٹس میں اسٹیل، ایلومینیم اور ایروسپیس انڈسٹریز شامل ہیں اور مصنوعات میں ڈرون طیارے، تعمیرات میں استعمال ہونے والی مشینری، بحری جہازوں کے انجن، ٹیسٹ اور آزمائش کے آلات، آپٹیکل سے متعلقہ آلات اور کھلونے شامل کیے گئے ہیں۔ کل تیل کی ایشیائی مارکیٹ میں فیوچر کی خریداریوں میں برینٹ ساخت کے کروڈ آئل کی قیمت بڑھ کر $79.42 فی بیرل ہو گئی ہے۔ $79.42 فی بیرل ہو گئی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے قیمتی دھاتوں کی، تو سونے کی قیمت تیزی سے بڑھ گئی ہے اور وہ جولائی 2022 کے بعد سے اب تک کی سب سے عمدہ کارکردگی کی طرف جا رہی ہیں۔ اب سونے کی ہول سیل فروخت میں 1 اونس سونے کی قیمت $1,982 ہو گئی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ وزیر ثقافت کی موجودگی میں رمضان کتاب میلے نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا ہے، جس کا عنوان ہے قطر میں توانائی کی صنعت کی تاریخ اور ترقی کے مراحل۔ سوڈان میں حتمی سیاسی سمجھوتے پر دستخط ملتوی کر دیے گئے۔ قابض اسرائیلی فورسز نے ایک اور فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ اور روسی صدر نے اپنے ملک کی نئی خارجہ پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا